بائبل، قرآن اور سائنس۔ اس کتاب کے مصنف مشہور سائنسدان مورس بوکائل ہیں۔ یہ کتاب پہل فرانسیسی زبان میں لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کا ایک اہم مقصد ہے اور وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغام اور اللہ کی کتابوں میں انسانی عمل دخل کو بالکل الگ الگ پرکھا جائے۔ اس کی اہم وجہ وہ تعویلات ہیں جو کہ بائبل اور تورات میں عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ ایک سرجن کی حیثیت سے جہاں مورس بوکائل کو جسموں کا معائنہ کرنے کا موقع ملا، وہیں انہیں لوگوں کے عقائد کو جانچنے، معلومات اکٹھا کرنے کا بھی موقع ملا، اور یہی وجہ ہوئی کہ مسلمانوں کے عقائد کو گہرائی تک جاننے کے لیے انہوں نے عربی زبان پر عبور حاصل کیا، اور ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ جدید سائنس کے ایسے بیانات قرآن میں موجود ہونا عقل کے لیے تسلیم کرنا ناقابل یقین بات ہے۔ ان باتوں کے علاوہ آپ کو اس بات کا جان لینا ضروری ہے کہ قرآن کے بیانات کو نظر انداز کرنے کی کافی کوششیں جاری ہیں۔ غیر مسلم جب بھی کوئی ایسی بات ظاہر ہوتے دیکھتے ہیں جو کہ اس کتاب کو حق ثابت کرتی ہے، تو اس واقعے کو غیر معمولی قرار دے کر پس پردہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ عام دنیا کو اس کی خبر نہ ہو سکے۔ مثلاً شروعاتی کوششوں میں جہاں بھی مورس بوکائل نے قرآن کے غیر معمولی ہونے کا انکشاف کیا اور اس کو بطور ثبوت سامنے لانے کی کوشش کی، تو انہیں باقاعدہ طور پر انکار سے دوچار ہونا پڑا۔ غیر مسلموں کی نظر میں قرآن سے کسی بات کو نقل کرنا ایسا ہی ہے جیسا شیطان کا حوالہ دینا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ مارچ سن 1969 میں الازہری کی جامع مسجد اسلامیہ قاہرہ میں ہونے والی ایک کانفرنس میں کارڈینل کوئنگ نے جب توحید کا اعلان کیا تو لوگ حیران اور ششدر رہ گئے، مگر جان بوجھ کر اس بات کو پریس، ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے کوئی اہمیت نہ دی اور بہت ہی کم اشاعت کی، یعنی اپنے صفحات میں بہت ہی کم جگہ دی۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن واحد الہامی کتاب ہے جس میں سائنسی موضوعات پر بہت زیادہ تعداد میں ذکر کیا گیا ہے، بالمقابل دوسری الہامی کتابوں کے جن کے بیانات اور سائنس میں کافی تضاد پایا جاتا ہے، جبکہ قرآن میں سائنسی موضوعات زیادہ ہیں۔ اگر یہ الہامی کتاب نہ ہوتی تو اس میں بھی تضاد پایا جانا ممکن تھا، مگر ایسا سائنس کے لیے ابھی تک ناممکن رہا ہے۔ جب قرآن اور سائنس کا موازنہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے 80% بیانات کی تصدیق سائنس کر چکی ہے، اور باقی کے بارے میں سائنس خود کچھ نہیں جانتی، اور تسلیم یہی کیا جائے گا کہ 80% میں کوئی شک نہیں تو باقی بھی تصدیق میں ہی شامل ہوں گی انشاءاللہ۔ اور اللہ کی مرتب کردہ کتاب میں غیر صحیح بات کا اظہار ہو ہی نہیں سکتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن اور سائنس میں مکمل ہم آہنگی ہے، صرف یہ لفظی باتیں نہیں، بلکہ مورس بوکائل نے باقاعدہ مختلف طبی اکیڈمی کے سامنے قرآن میں عضویاتی اور جنسیاتی معلومات کے موضوع پر ایک پورا مقابلہ پیش کیا تھا۔ علاوہ ازیں بہت سی باتیں پچھلے لوگوں کے لیے معمہ بنی ہوئی تھیں اور آج کی سائنس نے اس کو واضح کر دیا، گویا جو آج پوشیدہ ہے وہ بھی آشنا ہو جائے گا وقت اور سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ۔ اس کے برعکس مغرب میں صحیفوں یعنی بائبل کی تصدیق پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، بلکہ اس پر تنقید کرنا گناہ سمجھا جاتا رہا، اور اس میں کی گئی تحریفیں جوں کی توں موجود رہیں، اور صرف پادریوں کو یہ حق تھا کہ بائبل کا علم حاصل کریں اور عوام کو صرف وعظ یا دعا میں منتخب حصوں کو سننے دیں۔ پہل تو سائنس کے ساتھ موازنہ کیا جاتا رہا، اور جہاں ٹکراؤ زیادہ پایا جانے لگا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ سائنس اور بائبل کے مابین اختلافات ہیں، تو یہ بات طے پائی کہ آئندہ بائبل کا سائنس کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اب ہوتا یہ ہے کہ کسی ناممکن بات یا تضاد بیانی کو چھپانے کے لیے بڑی کامیابی سے مشکل کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بڑی بڑی کوتاہیاں آج تک عہد نامہ قدیم اور اناجیل میں موجود ہیں۔ یہاں مشکل سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کے لیے بائبل کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اگر اسی طرز عمل کو اپنایا جاتا رہا تو یہ راہ بائبل کی تحریفوں کو تقویت ہی دیتی رہے گی۔ اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن اور سائنس کس طرح یکساں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ان مضامین کے بارے میں ساتھ ہی بائبل اور تورات
ان پر کس طرح بیانات دیتی ہے. جیسے کہ مضمون ہے زمین، جس میں جغرافیائی حوالوں کو بیان کیا ہے، پانی، پہاڑ، راستے، غلہ، رزق، سمندروں کے درمیان پردے، اسی طرح کے اور کئی زمینی حوالے موجود ہیں قرآن سے. عالم حیوانی اور عالم نبات کا مضمون، جس کے اندر زندگی کی ابتدا، نباتات، حیوانات، شہد کی مکھی، مکڑی اور دوسرے چرند پرند کے بارے میں بیانات ہیں اور حوالے ہیں سائنسی اعتبار سے. اسی طرح انسان کی افزائش کا مضمون موجود ہے، جس کے اندر بچوں کی نشو و نما اور اس کے حمل کے مراحل بیان کیے گئے ہیں قرآن کی روشنی میں اور سائنس کی روشنی میں. اسی طرح طوفان عالمگیر، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ، اس کا قرآن کا بیان اور سائنسی حقائق جو آج تک حاصل ہوئے ہیں. اسی طرح خروج کا مضمون ہے، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ، جس میں سمندر کا پھٹ جانا اور فرعون کی فوج کا غرق ہو جانا اور ان کا اپنی قوم کے ساتھ نقل مکانی کرنا، اس کے حوالے دیے گئے ہیں قرآن اور سائنس کی روشنی میں. جو مقامات ہیں اور جو واقعہ رونما ہوا اس کے بقایا جات ہیں، جیسے فرعون کی لاش. میں بذات خود ان باتوں کو اوروں تک پہنچا رہا ہوں. اس کا مطالعہ اور محنت کرنے کے بعد برائے مہربانی آپ بھی اس کو شیئر کر کے اس علم کو اوروں تک پہنچائیں. اس ویڈیو کا لنک کاپی کریں اور فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ پر بھیجیں. مورس بکائل کی کتاب بائبل، قرآن اور سائنس کا لازمی مطالعہ کریں. اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر اسلام کتاب گھر کا لنک موجود ہے اور وہ آپ اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کتاب کو آپ سفر کے دوران یا کسی بھی وقت آف لائن بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ضرور کوشش کریں.